الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاہ کار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالی بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، الصلاة معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جس کا دل کرے اللہ تعالی سے ملاقات کروں، اللہ تعالی سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالی سے میری ملاقات ہونی چاہیے، سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، میں اپنی امت کو دیکھ کر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں اتنی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی موجود ہوگی، 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں بھی موجود ہوں گی۔ آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنے بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء، یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے۔ میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لائن لکھی ہوں گی، ان کے ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ فرمایا پہلا لفظ ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی، یہ کافر ہے۔ دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی، یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے۔ تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتلاؤ، جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، امیر ہو غریب ہو، مزدور ہو کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، قرآن مجید کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے، سپاہی جا کر اگر یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آتا، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، اگر دنیا کی حکومتیں مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جسے 5 وقت اللہ بلائے اور وہ نہ آئے، کیا وہ اب بھی مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے موذی جانور تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، صبح کو 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اس مولا کا نام لیتے ہیں، پتھر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان مسلمان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ قیامت کے دن ذلیل ہو جائے گا، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہے گا کہ میں بھی ان میں مل جاؤں، مل نہ سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے نمازی کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او خدا کے 5 وقت کے باغی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹی وی چلانے والوں، موبائل چلانے والوں، اللہ اکبر، بڑی ذات اس مولا کی ہے آجا۔ کام کاج میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر، آجا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے، نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قبر کی زمین اس کو اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی، دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے نمازی کی قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے۔ اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ، میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم عبد الرحیم سہارنپوری کی بات نہیں ہے، کسی وزیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا، اتنا زہریلا سانپ مقرر کر دیا جائے گا کہ اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے تو قیامت تک ہرا گھاس نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔
اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سانپ بولے گا بھی اور کہے گا بھی کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر تک ماروں گا، ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا۔ نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ، میرا نام لو، تمہاری مشکل حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا۔ او میرے دروازے پہ آ کے سر تو جھکاؤ۔ دنیا میں دیکھو کسی کی شان میں گستاخی کر دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے میاں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، جو چاہے سزا دے، بس مجھے معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں آپ سارا دن گناہ کرتے ہو، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، نماز کا سجدہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں آپ جب سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کا سر سجدے سے اٹھ جائے اور آپ کے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے اپنی مرادیں مانگے۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تکبیر اولیٰ کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں نے اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں اور میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ ہی سرور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نکالنا تو ہے، کیا کریں، نکالنا تو پڑے گا۔ حضرت علی نے کہا ٹھہرو میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کروں گا چاہے تم میرے بدن کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چلو ایسی نماز تو ہم پڑھ نہیں سکتے، سر تو جھکائے آدمی۔ آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے رہ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، اور قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جتنے مزدور لوگ ہیں یہ مسجد کے قریب نہیں آتے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں نقصان اور آخرت میں بھی بربادی ہے، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اسی لیے کہتا ہے کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ آپ چاہے 100 سال زندہ رہے یا 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کر زندہ رہے، آخر موت تو آئے گی۔ اسی کو کہتا ہے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اب بھی باز آ جا سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے توبہ کر لی پھر آپ کی توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر آپ کی توبہ ٹوٹ گئی، اب نہ امید ہو کہ نہ بیٹھ، پھر میں کیا کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باز آ اب بھی باز آ جا، چاہے 1000 بار آپ نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ آپ کے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آپ یہ کہنے والے تو بنو میرے مولا آپ کے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں۔ اسی کو کہتا ہے
کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز وہ کون سی شے ملی نہیں۔ جوانی آپ نے دی، تندرستی آپ نے دی، خوبصورت بیوی دی، خوبصورت بچے دیے، آل و اولاد دی، 3 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے۔ فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز وہ کون سی شے ملی نہیں۔ او جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ او میرے مولا سیاہ کار ہوں، گناہ گار ہوں، خطاوار ذلیل و خوار ہوں۔ حالات یہ ہے سر بسجود ہوں، عزم میں پختگی نہیں۔ بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع۔ او قائل بندگی تو ہوں، قابل بندگی نہیں۔ او میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے، تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن، جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں چھپ چھپ کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں خشوع خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا اللہ سن رہا ہے۔ سب کچھ اللہ پاک سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاذ اور سب سے بڑے عالم علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا معلوم کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم کہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی نماز منظور ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی اللہ والے سے، تو کیا کریں؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی انتڑیاں بول اٹھے گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے دعا نکلے گی، یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا تو اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگوہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں پیدل چل کر تشریف لائے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کر آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوہ میں پہنچا تو مجھے پیاس بہت لگی تھی۔ ایک بالکل نیا لوٹا اس میں پانی لا کے دیا مجھے۔
میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ وضو کا لوٹا تھا، میں نے بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر جو پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں تھوک کر تھک گیا کہ کیا ہوا۔ ظہر کی نماز میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا، حضرت آپ کے اس کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ کہا کہ کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لوٹا یوں ہی رکھا ہوا تھا، میں اس لوٹے کو جھٹ اٹھا لایا کہ حضرت ذرا پی کے تو دیکھو، تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت جی اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ آپ کے کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا، مولانا قاسم یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا جس قبر میں بے نمازی دفن ہے۔ مٹی کا گارا بنا اور گارے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آگ میں پکایا، آج اس لوٹے میں پانی ڈال دیا، وہ پانی اتنا کڑوا ہے، وہ اس قبر میں جس مردے نے عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا۔ عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، علاج میں لاکھوں روپے لگائیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تمام دوائیاں، تمام گولیاں، تمام ٹیکے، تمام جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی مجھ سے اجازت مانگتی ہے، اپنا کام کروں کہ نہیں۔ میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی تو اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، حکمران ہم سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ راتوں کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اندازہ لگاؤ قیامت کے دن بے نمازی کافروں کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تجھے میرے مسلمان بندوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعت بنا دی گئی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، آج زمین بھی بول کر گواہی دے گی۔ زمین کہہ رہی ہے الہی میرے اوپر اس نے سجدہ نہ کیا، میرے اوپر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت نہ کی، مجھ پر بیٹھ کر درود شریف نہ پڑھا، استغفار نہیں کیا، او میرے مولا ساری زندگی میرے اوپر بدکاری کرتا رہا۔ یہ در و دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کر زمین بتائے گی۔ اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، حق سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بستر سے الگ ہو کر سردی میں وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا۔
تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور مرنے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبر کے گھبراہٹ سے، قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔